گزر گئی عید، کر لی مسلمانوں نے، دکھ یہی رلا گیا، جہاں نبی کا بیٹا بچ گیا وہاں خوشی کر لی، جہاں محمد کا بیٹا 13 ضربوں سے ذبح ہو گیا۔ صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ کے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا۔ جب اسماعیل لیٹ گئے، حضرت ابراہیم کے ذہن میں تھا وہ اللہ حکم واپس لے لے گا، مجھ سے کہہ دے گا ابراہیم صرف تیرا عشق دیکھنا تھا، لے آیا بیٹا، کر لی میں نے قبول قربانی، اب بیٹا لے کے واپس چلا جا۔ ابراہیم انتظار کرتا رہا، حکم پروردگار نہ آیا۔ ابراہیم نے بیٹا زمین پہ لٹا دیا، اسے اب رحم آ جائے گا، لیکن وہ بھی امتحان لینے پہ تلا ہوا تھا، حکم پھر بھی نہ آیا۔ ابراہیم نے بیٹے کے پاؤں میں رسی باندھی کہ شاید اس کیفیت کو وہ برداشت نہ کرے، اس نے پھر بھی پیغام نہ بھیجا۔ ابراہیم نے آنکھوں پہ رومال باندھ لیا، شاید اسے اب ترس آ جائے، اس نے پھر بھی پیغام نہ بھیجا۔ ابراہیم نے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا، گردن پہ چھری چلائی، ابلتا ہوا لہو ابراہیم کے بازو پہ آیا۔ ابراہیم نے تڑپ کے پٹی کھولی، دیکھا اسماعیل ادھر کھڑا ہے، جانور تڑپ رہا ہے۔ ابراہیم نے کہا میرے اللہ امتحان مکمل ہو گیا، فرمایا اٹھ جا، خلیل ہے عاشق نہیں، تو خلیل ہے عاشق نہیں۔ ابراہیم نے یوں بیٹے کو پکڑا، میرے اللہ باپ ہو کے چھری چلاتا، آواز پروردگاری انتظار کر، ایسا باپ بھی دکھاؤں گا۔ ابراہیم نے کہا کوئی باپ بھی ہو اور بیٹے کو تڑپتا بھی دیکھے؟ آواز ہے ابراہیم دھیمے لہجے میں بات کر دکھاؤں گا۔ ابراہیم انتظار کرتا جو بندہ ماتم کے لیے سے آیا ہے، ادھر اکبر کی آواز ہے بابا میرے جگر میں برچھی کا پھل ہے، حسین کی آواز ہے اجازت دے نکالو، اکبر کی آواز ہے ایسے نہیں، پہلے دادا ابراہیم بولا، دادا اسماعیل بولا، حسین نے گھٹنا کربلا کی ریت میں رکھا، حسین نے برچھی پہ ہاتھ ڈالا، صرف برچھی نہیں آئی، اکبر کا جگر باہر آیا۔ ابراہیم کی آواز آئی اٹھ اسماعیل واپس چلے، یہ اور ہے ہم۔ آواز تھوڑی تیز کرو، تھوڑی آواز دینا، چل واپس چلے، یہ اور ہم۔ رکھ علماء کے سروں پہ قرآن۔ اسماعیل واپس آئے، ماں نے صرف چھری کا نشان دیکھا، 3 دن میں ہاجرہ مر گئی۔ 3 دن اسماعیل کی ماں نے پانی نہیں پیا، رو رو کے ابراہیم سے کہتی رہی اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا، اگر میرے بیٹے کی گردن کٹ جاتی تو کیا ہوتا۔ ابراہیم کی آواز آئی ہاجرہ ایک وقت آئے گا، ادھر کربلا کے ٹیلے پہ ہاجرہ دیکھ رہی تھی جب حسین کی 3 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے قاتل سے کہہ رہی تھی آہستہ چلا، 3 دن کا پیاس۔ گر گئی ہاجرہ، کہنے لگی واہ علی کی بیٹی تیرے صبر کے صدقے۔ ہو گئی مسلمانوں کی عید، لوگوں نے مذاق بھی اڑایا میری قوم کے بچوں کا، اور تم شیعہ عید کیوں نہیں مناتے؟ میرا سلام اس شیعہ بچے کو جس نے گلی میں کھڑے ہو کے کہا ہم نہیں مناتے، ہماری لاہور والی بیوی اجڑ گئی۔ میرا سلام ان بیٹیوں پہ جنہوں نے باپ سے اس عید میں چوڑیاں نہیں مانگی، جنہوں نے باپ سے نیا لباس نہیں مانگا۔ اگر باپ نے بیٹی کا دل رکھنے کے لیے کہہ بھی دیا بیٹا تجھے کپڑے لے دوں، شیعہ قوم کی بچیوں نے ہاتھ باندھ کا بابا میں نے تو عید والے دن مجلس میں جانا ہے، میں نے تو بی بی کی جوڑی کا ماتم۔ یہ وہ محبت ہے جسے آل محمد قبول کرتے۔ دنیا خوشیاں منا رہی تھی، میری قوم کا ماتمی ماتم کی حالت میں تھا۔ مسلمانوں نے مسلم کا سر کاٹ کے عید کی، پردیس میں بیٹے لے کے گیا تھا، بیٹوں کے ساتھ بالکل تنہا رہ گیا۔
میں نے کتاب سے روایت پڑھی ہے، جناب مسلم ایک دروازے پہ رکے، سامنے سے ایک شخص آیا، مسلم کی آواز ہے کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ اس نے کہا مدینے والے محمد کا۔ فرمایا محمد کی شریعت یاد ہے؟ اس نے کہا یاد ہے۔ مسلم کی آواز ہے یتیموں کے حقوق یاد ہے؟ اس نے کہا یاد ہے۔ مسافر کے حقوق یاد ہے؟ اس نے کہا یاد ہے۔ مسلم کی آواز ہے میں مسافر بھی ہوں، میرے کچھ حقوق بھی ہیں، میں تجھے اسے مدینے والے محمد کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے۔ اتنا کہنا تو مسلمان ڈر گیا، ڈر گیا پردیسی مجھے بیٹی نہ دینا، نیا گورنر آ گیا ہے، ہر کسی کے گھر میں تلاشیاں جاری ہیں۔ مسلم رو کے کہتا بیٹے گھر نہ لے کے جا، اتنی دیر تک ہاتھ پکڑ لے جب تک میں گلی کا موڑ نہ مڑ لوں، جب میں گلی کا موڑ مڑوں پھر انہیں چھوڑ دینا۔ وہ رو کے کہتا پھر کہاں جائیں گے؟ رو کے مسلمان ہے پھر یہ جانے ان کی بقیے والی ماں، پھر یہ جانے۔ کتابیں کہتی ہیں، تفصیلات کا وقت نہیں رہا، ایسا لڑا ہے یہ علی کا شیر، زخمی بھی تھا، بھوکا اور پیاسا بھی تھا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ کوفے کی گلیوں میں اکیلا تلواریں نکال کر، کوفے کے لوگ گھروں میں سہم کے بیٹھ گئے، مسلم کا گریبان پھٹا ہوا ہے، پاؤں میں نلین نہیں، سر پہ امامہ نہیں، تلوار نکال کے کوفے کی گلیوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہوا کوفے کی گلیوں میں گزر رہا۔ آخر کمینوں نے کہا یہ ہاشمی ہیں، یہ دھوکے سے مارے جاتے ہیں۔ انہوں نے کوفے کی گلی میں گڑھا کھودا، آگے سے حملہ کیا، مسلم کا پاؤں پیچھے جانا تھا، مسلم گڑھے میں گرے، رکھ میرے سر پہ قرآن، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری۔ مجھے عزت زہرا کی قسم ہے، اکیلا مسلم کہہ رہا تھا آج میرا غازی ہوتا، آج میرا اکبر ہوتا، اور آج میرا سجاد ہوتا۔ زخمی مسلم کو اٹھایا، مسلم کو اٹھا کے ہاتھوں میں باندھی رسیاں، مسلم کی گردن میں رسی۔ میں وہ حالت نہیں پڑھ سکتا جو کتابوں میں لکھی ہے۔ ملاؤن کے دربار میں لے کے گئے، مسلم کھڑے، اس ملاؤن نے کہا مجھے سلام کر امیر کہہ کے۔ مسلم کی آواز ہے میرا امیر کائنات میں صرف بطول کا بیٹا ہے۔ یہ جملہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور آپ نے سمجھا بھی ہوگا، اس سے بہتر بھی یہ مجلسوں میں پڑھا جا چکا۔ جناب مسلم نے کہا کہ میرا امیر تو نہیں، میرا امیر ہے بطول کا بیٹا۔ حسین تھے منزل سوق پہ، یہ ملاؤن تخت سے نیچے اترے، اس نے قریب آ کے قیدی مسلم، ہاتھوں میں رسیاں گردن میں رسیاں، اس بے غیرت نے سامنے کھڑا ہو کہ اب دوبارہ کہ مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ مسلم کی آواز ہے میرا امیر صرف زہرا کا بیٹا ہے، میں غلط پڑھوں بی بی کا مجرم بنوں۔ اس نے دایاں ہاتھ اٹھایا، اس نے مسلم کے چہرے پہ تماچا مارا، ادھر عباس گھوڑے کی زین سے گرا، رو کے کہا ہے مولا پتہ کر مسلم کو خیر ہے۔ حسین کی آواز ہے یہ غازی کیا ہوا؟ غازی رو کے کہتے میرا جگر پھٹ رہا ہے، مولا مجھے صرف اتنا دکھا میرا مسلم کہاں ہے۔ حسین رو کہتے عباس وعدہ کر اگر میں دکھاؤں گا تو صبر کرے گا۔ عباس کی آواز ہے تو دکھا میں صبر کروں گا۔ حسین کی آواز ہے میری دو گلیوں کے درمیان دیکھ۔ عباس نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، رو کے کہنے کا مولا کسرے ہمارا کی چھت ہے، کوئی غریب مسافر ہے، اس کے ابرو کٹے ہوئے ہیں، اس کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں۔ حسین کی آواز ہے عباس پہچان یہ کون ہے؟ رو کہتا ہے مولا کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئے، مولا کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئے۔ ہاں عباس یہ میرا مسلم ہے، آخری جملہ کہنے لگا، مسلم کا نام آنا تھا۔ عباس نے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ رکھے،